ہمارے یہاں خاص طور پر ہم عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں. ہمارے یہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ خطبہ کیا ہے ہم لوگ سمجھتے امام صاحب سبق پڑھ رہے ہیں، سبق سنا رہے ہیں اور ہم لوگ نیچے منڈی ڈال کر سو رہے ہیں. جبکہ ترمذی شریف کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے استقبلناہ بوجوہنا، کیا مطلب؟ ہم حضور کی طرف دیکھتے تھے، قبلے کی طرف ہمارا رخ ہے، ہم مڑتے نہیں تھے، قبلے کی طرف ہمارا رخ ہے، لیکن ہم امام صاحب کے چہرے کو دیکھتے تھے. نیچے سر ڈال کر خطبہ نہیں سنتے تھے. خطبہ سننے کے آداب ہے. اسی لیے صحابہ کرام نے حضور کی کیفیت بیان کی کہ خطبے کے وقت حضور کی آنکھیں کیسی ہوتی تھی، حضور کس طرح غصہ ہوتے تھے، حضور کا اسلوب کیا ہوتا تھا، انداز کیا ہوتا تھا، ایسے ہی بیان کر دیا. صحابہ کرام نے حضور کے چہرے کو دیکھا خطبہ دیتے وقت. اس لیے خطبے کے آداب ہے کہ خطیب کتنا اشارہ کرے گا. خطیب ہاتھ نہیں ہلائے گا خطبے میں، اشارہ کرے گا، لیکن اشارہ صرف انگلی سے ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں عصا ہوگا. عصا دائیں ہاتھ میں نہیں، بائیں ہاتھ میں ہوگا، بیساری ہی، بائیں ہاتھ میں اس کا عصا ہوگا، اور وہ تقریر کرے گا، خطبہ دے گا، تاکہ لوگوں کو اہمیت سمجھ میں آئے کہ خطبہ کیا ہے. بہرحال اللہ کرے کہ ہم عجمیوں کو خطبے کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. بہت ضرورت ہے اس کی. خطبے کی اہمیت سمجھ میں آئے گی تو خطبے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ انقلاب لائے.